بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے محترم اساتذہ حضرات اور میری دینی بہنوں اور میرے بھائیوں، دیکھو ایک بہت غلط فہمی معاشرے میں چل رہی ہے کہ یہ جو دین ہے اللہ کا، اس سے صرف آخرت بنتی ہے۔ بالکل بکواس اور جھوٹ بات۔ اللہ کی قسم کھانے کو تیار ہوں، جو دنیا اللہ نے میرے دین کے بعد بنائی ہے میں نے خواب بھی نہیں دیکھا تھا۔ اچھا میری زندگی تو آپ کے سامنے نہیں ہے، ہو سکتا اللہ معاف کر میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ جو اللہ تعالیٰ نے جنید جمشید کا اینڈ کیا ہے، یہ کسی ناچنے گانے والے کا ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا میں جو دین سے کوئی تعلق نہیں رکھتے وہ بھی دیندار بننا چاہ رہے ہیں۔ مجھے کتنے لوگوں کا، میری تو خیر ایسی کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن جنید جمشید کے انتقال پہ میری ویلیو کئی لوگوں نے بڑھا دی، لوگ مجھ سے محبت بڑھا دی، مجھے اتنے فون زندگی میں کبھی نہیں آیا جو جنید جمشید کے انتقال کے بعد ہے۔ ہم ان آنکھوں سے اللہ، دیکھو ایک بات آپ کو بتاؤں، اس وقت میڈیا کا دور ہے، لوگ میڈیا سے بہت اثر لیتے ہیں اور میڈیا ایگزیکٹ پکچر آپ کو نہیں دے سکتی۔ دیکھو نا، آپ کیا بتاؤں، میں کچھ باتیں جو ہیں وہ کرنے والی نہیں ہیں، لیکن انفرادی آپ میرے ساتھ بیٹھو، میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جس وقت ناچ گانے کا زور تھا، اس وقت داؤد علیہ السلام کو زبور دے کے بھیجی اس گانے بجانے کی ٹکر پہ۔ داؤد علیہ السلام ایسی زبور پڑھتے تھے جو لوگ دنیا میں گانے نہیں سنتے ہیں اور اپنے کانوں کو فحاشی سے بچاتے ہیں، وہ قیامت کے دن داؤد علیہ السلام سے زبور سنیں گے، اور جب اللہ ان سے پوچھیں گے بھئی تمہیں مزہ ہے؟ کہا یا اللہ بہت مزہ ہے، میں نے تو ایسا مزہ کبھی لیا ہی نہیں، ایسا کلام کبھی سنا نہیں۔ تو اللہ کہیں گے اس سے بہتر سناؤں؟ تو لوگ کہیں گے جنتی جو ہیں جی اللہ سنا دیں۔ تو اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائیں گے اور کہیں گے اے میرے نبی آؤ آ کے سورہ یاسین میرے بندوں کو سناؤ۔ ہم سب سورہ یاسین سنیں گے۔ جب لوگوں کو اور مزہ آئے گا تو اللہ کہیں گے اس سے بہتر سناؤ۔ لوگ کہیں گے اس سے بہتر کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ سورہ رحمان، پردے ہٹیں گے اور خود سامنے آ کے ہم سب کو سورہ رحمان سنائیں گے۔ میرے پیارے دوستوں اور میری بہنوں، جب زبور آئی، جب میڈیا کا جب گانے بجانے کا دور تھا، اس کے بعد جب طب کا زمانہ تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو طب کے زور پہ ایسا زبردست عیسیٰ علیہ السلام کو اس زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ پھر جب جادو کا زمانہ تھا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ معجزے دیے اور جادو کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ جب شاعری کا زمانہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن جیسے معجزے کے ساتھ شاعری کے طور پہ بھیجا۔ شاعر حیران پریشان، یہ کلام تو مخلوق کا ہو نہیں سکتا۔ آج میڈیا کا دور ہے، اللہ سب کو میڈیا کی لائن کے لوگوں کو سے دکھا رہے ہیں، دیکھو کامیابی کہاں ہے، ناکامی کہاں ہے۔ آپ میڈیا کے اور لوگ دیکھ لیں، مائیکل جیکسن کو دیکھ لیں، بیچارے کا اینڈ کیا ہوا ہے؟ وہ بیچارہ ڈپریشن اور ڈرگز کے اوور ڈوز سے مر گیا۔ ابھی دنیا کے ایک بہت بڑا سنگر تھا جو بچپن میں بھی اس کا فین تھا، اس کا نام تھا پرنس، ابھی اس نے خودکشی کر لی۔ میں US میں تھا، اس نے خودکشی کر لی۔ اس کے پاس دنیا کی ہر چیز تھی نا۔ ہم یہ جو محنت کر رہے ہیں دنیا کی چیزیں حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ میرے پاس گھر اچھا ہو، اس کا گھر جو ہے اتنا اچھا تھا کہ اس کے گھر کے مین گیٹ کی اور اس کے گھر کے دروازے کی 1 کلومیٹر کی ڈرائیو تھی، ایسا گھر تھا۔ اس کے پاس گاڑی نہیں تھی، مرسیڈیز نہیں تھی، اس کا اپنا پرائیویٹ جیٹ پلین تھا، اور ایسا خوبصورت پلین، ہر لڑکی اس کا دیوانی، ہر لڑکا اس کا دیوانہ، مال اس کے پاس زبردست، سب کچھ دنیا کی چیزیں تھیں، لیکن سکون نہیں تھا، اور اس نے خودکشی کر لی۔ میرے پیارو، اب تو یعنی یہ تو کوئی چھپی ڈھکی بات ہی نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار قرآن، بعض لوگ کہتے ہیں یار نعوذ باللہ یار یہ پرانی کتاب ہے، آپ جو ہیں اس کا غلط مطلب نکالتے ہیں۔ ایسا تو کوئی مسلمان نہیں ہے جو قرآن کو غلط کہے، لیکن کہتے ہیں جی آپ اس کے ترجمے غلط کرتے ہیں، آپ اپنی مرضی کا دین نکال لیتے ہیں۔ میرے پیارو، قرآن سب کو ہدایت تھوڑی دے گا۔ یہ گاڑی جو ہے سب کے لیے تھوڑی ہے، گاڑی تو صرف گاڑی بیٹھنے میں سب کے لیے ہے، لیکن گاڑی چلائے گا صرف ڈرائیور۔ اگر نان ڈرائیور ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ گیا، گاڑی کو تباہ کرے گا، لوگوں کی جان کا بھی خطرہ، اپنی جان کو بھی خطرہ ہے۔ اس لیے قرآن نے پہلے کہہ دیا کہ دیکھو اس سے سب کو ہدایت نہیں ملے گی، یہ صرف ہدی للمتقین ہے۔ اگر تم متقی نہ بنے تو قرآن تم کو گمراہ کر دے گا۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن کثیر لوگوں کو جہنم میں ڈالے گا اور کثیر کو جنت میں ڈالے گا۔ میں آپ کو قرآن کی آیتیں سنا دوں، قرآن کس کو جنت میں ڈالے گا ہمیں کیا پتا۔ ہم تو آج بالکل آنکھوں سے، بالکل جیسے لوگ آنکھوں سے اندھے ہوتے ہیں، انہیں کچھ نظر نہیں آتا، ان کو سانپ اور رسی میں تمیز نہیں ہوتی۔ جن کے اندر تقویٰ نہیں ہوگا، جو متقی نہیں ہوں گے، وہ قرآن سے اندھے ہو جائیں گے، ان کو قرآن سمجھ ہی نہیں آئے گا۔ میں نے بھی قرآن سنا ہے،
میں نے بھی بیانات سنے, لیکن مجھے قرآن سے کبھی ہدایت نہیں ملتی تھی. مجھے کیسے پتہ چلے گا میں ہدایت کے راستے میں؟ وہ بھی قرآن بتاتا ہے, وہ بھی ہمیں باہر جانے کی ضرورت ہے. تو سب سے پہلا جو یہ ہمیں مسئلہ ہے نا, یہ جو ہم دنیا کی دوڑ لگا رہے ہیں, اس لیے لگا رہے ہیں کہ میری دنیا بن جائے. اللہ کی قسم کھانے کو تیار ہوں, میں نے آج تک کسی کو دنیا کی دوڑ لگاتے دنیا بنتی نہیں دیکھی. نہ مائیکل جیکسن کی بنی, نہ پرنس کی بنی. جنید جمشید مرحوم اور میں بچپن میں, جب ہم جوان تھے, بچپن نہیں جوانی میں, ایک سنگر تھا نروانہ میں, کرٹ کوبین. اس نے 2 سال میں 3 سال میں سارے ریکارڈز توڑ دیے. ہوا کیا کہ رات کو اٹھا, بیوی سے کہا میں جا رہا ہوں. کہاں جا رہا ہوں؟ ریوالور نکالی اور اپنے منہ میں 6 گولیاں مار کے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا. ہم آسٹریلیا گئے تو ہمیں پتہ چلا ان ایکسیس کا لیڈ سنگر جو ہے نا آج سڈنی میں شو کر رہا ہے. ہماری ٹیم بڑی ایکسائٹڈ تھی. ہمیں پتہ چلا ایک رات پہلے اس نے پنکھے کے ہک کے ساتھ پھندا لگا کے خودکشی کر لی. اس کو کیا ہو گیا؟ یہ تو آسٹریلیا کا ٹاپ آدمی تھا, یہ تو بلینر تھا. انسان کے 2 شوق ہوتے ہیں, مشہور ہو جاؤں اور امیر ہو جاؤں. یہ تو سب کچھ تھا. تو یہ کیا ہوا کہ اس نے خودکشی کر لی؟ میں آپ کو پرسنل ایکسپیرینس نہیں, پرسنل ریسرچ سے بتا رہا ہوں. میں نے آپ کو کہا نا, ہر عورت مرد میں اللہ, ہر نفس میں اللہ نے 2 خواہشات رکھی ہیں, حب جا اور حب مال. مال کی محبت اور نفس کی محبت. بھائی آپ تصویریں کھینچو گے تو ڈسٹریکشن ہوگی نا, وہ سارے آپ کی طرف دیکھیں گے نا پلیز. تو مال کی محبت اور جا کی محبت. مجھے لوگ پہچانے, میرے پاس مال ہو تاکہ میرے کام بن جائے. مائیکل جیکسن, کرٹ کوبین, ان ایکسیس کا لیڈ سنگر, میراڈونا فٹ بال کا ٹاپ, دنیا اس 100 سال کا سب سے بڑا ایتھلیٹ میراڈونا, کیا حال ہے اس کا. تو میں ان آنکھوں سے نہیں, میں ان آنکھوں سے پوری دنیا ٹریول کر کے بتا رہا ہوں. میں US, کینیڈا بہت گیا ہوں, میں یورپ بہت گیا ہوں, میں انڈیا, شری لنکا, بنگلہ دیش بہت گیا ہوں, میں آسٹریلیا, نیوزی لینڈ ٹریول کیا ہے, پاکستان پورا ٹریول کیا ہے. آج تک ایک دنیا دار آدمی کو بھی میں نے کامیاب ہوتے نہیں دیکھا, چاہے وہ ڈبل PhD ہے, چاہے وہ بلینر ہے. میں ساؤتھ افریقہ میں جو ہمارا کرکٹ میچ پہلا ہوتا تھا, وہ بلینر آدمی ہے جو گولڈ مائن کا مالک ہے. ہمارا پہلا فرینڈلی میچ اس کے گھر میں گراؤنڈ ہے, اس کے گھر کے اندر کرکٹ گراؤنڈ ہے, پورا کرکٹ گراؤنڈ ہے, وہاں ہوتا تھا. میں نے اس کی زندگی بھی دیکھی ہے. میں نے پوری دنیا پھر کے دیکھ لی ہے, ایک آدمی بھی جس لائنوں میں ہم لگیں ایک کو بھی کامیاب نہیں دیکھا. کامیابی کیا ہوتی ہے؟ دل کا سکون. میں نے دل کا سکون کسی کے اندر نہیں دیکھا. کامیابی کیا ہوتی ہے؟ مجھے رات کو نیند آئے. پوری دنیا رات کی نیند سے محروم ہے. جب سونے کا وقت ہے جاگتے ہیں, جب جاگنے وقت ہے اس وقت نیند آتی. کبھی آج تک کسی کیشیئر کو نوٹ گنتے ہوئے نیند نہیں آئے گی, لیکن جو تسبیحات پڑھتے ہیں وہ آدھی تسبیح میں ان کو نیند آ جاتی ہے. میرے پیارے دوستو, بہت بڑا مسئلہ ہے جو ہم نے موت سے پہلے حل کرنا ہے. یہ جو ایگزامینیشنز ہیں نا, یہ خدا نہ خواستہ فیل ہو گئے, اگلے سال پھر ہم ایگزامینیشنز دے دیں گے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ قبر کے ایگزامینیشن میں فیل ہو گئے تو اللہ نے اس آدمی کا نعرہ قرآن میں بیان کیا ہے. وہ کہے گا یا اللہ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. اے اللہ میں نے آنکھوں سے دیکھ لیا, میں نے ان کانوں سے سن لیا, فرجعنا نعمل صالحا, اے اللہ مجھے واپس لوٹا دے, اب میں نیک عمل کروں گا. انا موقنون, اے اللہ مجھے پورا یقین آ گیا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مرنے سے پہلے تو موقع ہی موقع ہیں, اتنے موقع ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. یعنی ایک آدمی جو موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں تھا, جس کی گناہ کی نحوست سے بارش نہیں ہو رہی تھی, اس نے دل میں توبہ کر لی. موسیٰ علیہ السلام آئے, اس نے دل میں توبہ کر لی اور موسیٰ علیہ السلام کو پتہ نہیں چلا, اور اس کی دل کی توبہ اللہ نے سنی اور اس کو معاف کر کے بارش کر دی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میں نے تو ابھی توبہ ہی نہیں کرائی, تو نے بارش کر دی. کہا موسیٰ, اس نے مجھ سے معافی مانگ لی. کہ اللہ معافی مانگ لی, مجھے نام بتا. کہا موسیٰ جب گناہ گار تھا اس کا نام چھپایا تھا, اب تو میرا ولی دوست بن چکا, اب اس کا نام تجھے کیسے بتا. اللہ نے اس کو معاف کر دیا. ایک آدمی نے بوکھلاہٹ میں موت کے قریب کہا اپنے گھر والوں کو کہ میں بہت گناہ گار ہوں, کوئی نیکی نہیں ہے, جب میں مر جاؤں تو میرے جسم کو جلا دینا, آدھی رات سمندر میں آدھی رات خشکی میں ڈال دینا. جب وہ اللہ کے پاس پہنچا, روحیں یا علیین جاتی ہیں یا سجین جاتی ہیں. جب روح اللہ کے سامنے حاضر, اللہ نے کہا کیا کہ اللہ تیرے ڈر سے کیا. اللہ نے کہا جا تجھے معاف کر دیا, اس کو جنت میں ڈال دیا. میرے پیارے دوستو, اللہ بڑا رحیم کریم ہے, لیکن موت سے پہلے ہے. موت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب دیکھ لے گا, سنے گا اللہ لوٹا دے, تو یہ جب جہنم کو دیکھے گا تو انگوٹھا چبائے گا اور پورا بازو کھا جائے گا, اس کو ہوش نہیں ہوگا. اور کہا اتنا روئے گا یہاں کا ایک آنسو پوری جہنم کی آگ کو بجھا دے. ایک آنسو, اللہ کی یاد میں تنہائی میں بیٹھ کے آنسو آ گیا,
یہ آنکھ کر قیامت کے دن اللہ کے سامنے روئے گی نہیں, یہ خوش آنکھ ہوگی. یہاں ایک آنسو پوری جہنم کی آگ کو بجھا دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مرنے کے بعد گناہگار اتنا روئے گا کہ اس کی آنسو کی جگہ خون نکل آئے گا, اور اتنا خون نکلے گا تم آرام سے کشتی چلاؤ گے, اللہ اس کے گناہ کو معاف نہیں کرے گا. میرے پیاروں, مرنے سے پہلے ہمیں کامیابی تلاش کرنی ہے. یہ کامیابی ہے کہ ساری دنیا کے لوگ رزق کے لیے تنگ ہیں. رزق موت سے زیادہ انسان کا تعاقب کرتا ہے. اور آج مسلمان جو دنیا کا دلہا ہے کائنات کا, دلہا دلہن کی شادی پہ باراتی کس کی وجہ سے کھانا کھاتے ہیں؟ دلہا دلہن کی وجہ سے. کبھی آپ نے دیکھا ہے کوئی پاگل باراتی جو ہے, دلہا دلہن جو ہے, وہ کونے میں بیٹھ کے رو رہے ہو کہ ہائے اللہ ہمارے کھانے کا کیا ہوگا؟ یہ تو پاگل ہیں جو کھانے کے لیے رو رہے ہیں. ان کی برکت سے تو اللہ باراتیوں کو کھانا کھلا رہا ہے. آج کائنات کے دلہا دلہن پوری دنیا میں رزق کے لیے ذلت اٹھا رہے ہیں. انہوں نے ایک اللہ کی غلامی کو چھوڑا, پوری دنیا مسلمانوں کو اللہ نے ان کا غلام بنا دیا, جن کو اللہ نے قرآن میں کہا یہ جانوروں سے بدتر ہے. آج ساری دنیا کے مسلمانوں کے پڑھے لکھے ان کے نوکر ہیں, اللہ کی قسم, جو اللہ نے قرآن میں کہا جانور سے بدتر ہیں. کیوں میرے پیاروں؟ اور ایک کی زندگی میں نے بنتی نہیں دیکھی. ابھی US میں 2 مہینے رہا, اپنے دوستوں سے ملا, پریشان پریشان پریشان, کوئی فیملی لائف نہیں, چہروں پہ ہلکے پڑے ہوئے, بال اڑے ہوئے, اینکیں لگی ہوئی ہیں, پیٹ نکلے ہوئے, شکل حالت عجیب سی. میرے پیاروں, جنید جمشید کی اینڈ آپ نے آنکھوں سے دیکھ لیا. آپ نے پوری دنیا میں, پوری دنیا کے لوگ اس کے اسکالر کہہ رہے ہیں, اسکالر جنید جمشید. وہ کہاں سے اسکالر آ گیا میرے پیاروں؟ کہاں ناچنے گانے والا, کہاں لوگ برا. جس وقت اس کا جنازہ ہم رکھ رہے تھے تو اس وہ جو علاقہ تھا جہاں سارے بڑے بڑے مشائخ دفن ہوئے, سارے جن کے, یعنی کہا حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں زندہ کی اتباع کبھی نہ کرنا. زندہ کے پیچھے کوئی میرے پیچھے چل پڑے سیدنا, نہیں, مرنے کا کوئی پتہ نہیں اس کا کیا ہو, ہمیشہ مروں کی اتباع کرنا. وہاں سارا وہ بلاک ہے جو مرا ہوا ہے, اور کیا ان کا مرنے کے بعد لوگوں کی ہدایت کا وہ ذریعہ بنے. اس بلاک میں کونے میں جنید کو دفنایا, اس جگہ میں اور جنید کا جو بزنس پارٹنر ہے وہ سہیل, باقی تقریباً سارے علماء اور مفتی اس کے جنازے کو دفنا رہے تھے. یہ عزت میرے پیارے, علماء اور مفتی کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے نبی کے وارث. یہ قیامت کے دن شفاعت کریں گے لوگوں کی. یہ وہ لوگ میرے پیارو, جنید کا یہ کتنی عزت اللہ نے دی. یہ کیا دنیا کی وجہ سے دی؟ محمد یوسف غیر مسلم, کلمہ پڑھا, مسلمان ہوا, 2 یا 3 سال اس نے کلمہ چھپایا. بعد میں جب یہ ہمارا ایک سفر ہوا سعودیہ کا, میں اس کو مس کر گیا, تو اس سعودیہ کے سفر میں پاکستان ٹیم گئی میچ کھیلنے, تو وہ میچز کینسل ہو گئے. لیکن اللہ نے شاید یوسف کے لیے نظام چلایا تھا. یوسف کو پتہ چلا سارے کعبہ دیکھنے جا رہے ہیں, وہاں ٹی وی پہ ہر وقت طواف چلتا رہتا ہے. یوسف نے راشد لطیف سے کہا یار مجھے بھی کعبہ دکھا دو, میری بیوی مسلمان ہے. انہوں نے کہا تمہارے پاسپورٹ پہ تو غیر مسلم لکھا ہے. کہا مجھے مسلمان کر دو تو میں کچھ کر دو. تو یوسف نے مولوی طارق جمیل صاحب کو فون کروایا. مولوی طارق جمیل صاحب کو اللہ جزائے خیر دے. یوسف کی ساری ترتیب بنائی کہ عربوں کو کہا دیکھو یہ میرا آدمی ہے, یہ بہت بڑا کرکٹر ہے, بہت بڑا, اس کا وہ بناؤ, اس کا پیپر, یہ مسلمان ہے, اس کا پیپر بناؤ اور اس کو عمرہ کراؤ. جب انضمام کہتا ہے, میں نے یوسف کا ہاتھ پکڑا. ہم تو کیونکہ اتنا پولیوشن ہو چکی ہے نا, ہمیں تو نظر ہی نہیں آتا نور, ہم تو پولیوٹڈ ہے نا. جو آدمی گوبر کے میدان میں بیٹھا اس کو گوبر کی بدبو تھوڑی آتی ہے نا. جو آدمی پرفیوم کی دکان میں بیٹھا اس کو خوشبو تھوڑی آتی ہے پرفیوم کی. گاڑی میں بیٹھے, گیلی گاڑی ہے, بدبو آ رہی ہے, 5 منٹ بیٹھے گاڑی کی بدبو ختم ہو جاتی ہے. ہم اتنا ظلم دیکھ رہے ہیں, ہم اتنا آنکھوں سے حرام دیکھ رہے ہیں, ہمیں کچھ نظام نظر ہی نہیں آتا کہ اللہ کا نظام کیسے چل رہا ہے, رزق کیسے ملتا ہے, یہ بیماریاں کیوں آ رہی ہیں, یہ پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں. ہم تو سمجھ رہے ہیں سیکیورٹی مسئلہ ہے, ہم تو سمجھ رہے ہیں حکومت والے خراب ہیں. غلط, بکواس, سب غلط. کیونکہ ہمارے دل اتنا اندھا ہوا ہے کہ ہم اللہ کو ہٹا کے سب کو کہہ رہے ہیں حکومت نے یوں کر دیا, ڈاکٹر نے یوں کر دیا, پولیس نے یوں کر دیا, فوج نے یوں کر دیا. او بھائی, ہم اتنا پولیس فوج کو بول چکے ہیں کہ ہم فرشتوں کے یقین سے نکل چکے ہیں.